اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوتے تھے: اے اللہ، میری غلطی، میری جہالت اور میرا اپنے معاملے میں حد سے بڑھ جانے اور میری یہ کوتاہی جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اسے بخش دے۔ اے اللہ، جو میں نے ارادے کے ساتھ کیا یا دل لگی کے طور پر کیا، انجانے میں کیا یا جان کر کیا، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہوا، ان سب کو بخش دے۔ اے اللہ، جو میں نے پہلے کیا، جو بعد میں کیا، جو چھپ کر کیا، جو لوگوں کے سامنے کیا، اور وہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سب گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں کی معافی کے باوجود بارگاہ الہی میں کس طرح اپنی کوتاہیوں کے لیے معافی کی درخواست کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ ہم توبہ اور استغفار سے غفلت نہ برتیں۔ اس میں انتہائی اخلاص اور خلوص سے اپنے ہر قسم کے گناہوں کی معافی کی بنتی کریں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں اس عمل کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیے، اور ایسے عمل کے شر سے جو میں نے نہیں کیا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس دعا میں بھی بڑی جامعیت ہے۔ انسان کبھی کبھی اچھا عمل کرتا ہے لیکن اس میں دکھاوا یا گھمنڈ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک برائی ہے جو اچھے سے اچھے نیک عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اس میں اسی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔